الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک Allah Almighty, who is free from all defects, limits, the journey of Holy Prophet started from Masjid Haram up to Masjid Aqsa. It is a matter of strange. In fact, Holy Prophet started his journey from Masjid Haram, no doubt. But he went to no place, up to no place. دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا. He became so close, too near, only distance 1 arrow or half. So close. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَدَنَا, nearest to Allah, arrived in low place. So why Allah stated in Holy Quran that from Masjid Haram to Masjid Aqsa? میرا نبی مکان سے لامکان تک گیا، پھر قرآن نے کیوں کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک؟ میں یہاں سے فیجی گیا تو کیوں کہہ رہے ہو کہ ہالینڈ تک گئے؟
ہاشمی انگلینڈ سے فجی گیا یہ بھی کہہ رہے ہو، پھر اگر وہی رب یہ بھی کہے کہ ایمسٹرڈم تک گیا، واٹ از سیکرٹ بیہائنڈ اٹ؟ مسئلہ یہ ہے، رات کو نبی بستر پر سوئے، صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں لامکہ تک گیا۔ راتوں رات میں ایمسٹرڈم تو چھوڑ دو، بستر پر لیٹے لیٹے پڑوسی کے گھر نہیں جا سکتا، نیبر کے گھر بھی نہیں جا سکتا بستر پر لیٹے لیٹے۔ مسجد اقصیٰ تو بڑی بات ہے، لیٹے لیٹے مکے میں لاجیکلی وہ نیبر کے گھر میں نہیں جا سکتا، کوئی بستر پر لیٹا ہے نیبر کے گھر میں۔ پھر اگر کوئی لامکہ تک گیا ہے وہ بھی نہ، مسجد اقصیٰ تک گیا ہے وہ بھی ناممکن ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے تو محلے میں نہیں جا سکتا، کیسے چلا جائے گا؟ فرام مکہ ٹو یروشلم ہاؤ مچ، ہاؤ لانگ؟ پڑوسی کے یہاں سوتے سوتے نہیں جا سکتا، لیٹے لیٹے سو رہا ہے بستر، تو مسجد اقصیٰ کیسے جائے گا؟ مسجد اقصیٰ جہاں نہیں جا سکتا تو لامکہ کیسے جائے گا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک؟ سب سے بڑی حیرت کی بات یہی ہے کہ کوئی اپنے بستر پر لیٹے، اب کافروں کو ٹیسٹ لینے کا کوئی موقع تو دیا جائے، ان کو کراس کوسچن کا اپرچونٹی تو دو۔ تو میں گیا تھا فجی تک اور میں بولا گیا ہوں ہالینڈ تک۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہالینڈ کو جانتے ہو، ایمسٹرڈم آپ دیکھ چکے ہو، روٹرڈم آپ کی نظر میں ہے، ڈین ہاگ آپ کی نالج میں ہے۔ میں نے کہا میں ہالینڈ گیا، تم نے سوال شروع کیا ڈین ہاگ کیسا ہے، ایمسٹرڈم کا کینل کیسا ہے، روٹرڈم کی مسجد بلال کیسی ہے۔ لیکن میں بولوں میں فجی گیا، تو فجی تو تیرا باپ بھی نہیں گیا، تو کوشچن کیا کرے گا فجی کے بارے میں؟ تو اگر اللہ یہ کہتا میرا ابھی مسجد اقصیٰ سے لامکہ تک آیا تو کافر کوشچن کیا کرتے؟ لامکہ کی نالج کسی کو نہیں۔ اب میں سرکار کہتے میں لامکہ تک گیا تو مجھے لامکہ کے بارے میں کیا پوچھے گا؟ تو نالج آف لامکہ، نالج آف نو پلیس کسی کے پاس ہے نہیں، تو وہ جگہ بتاؤ جو جانا تو ناممکن ہو مگر کافروں کی نالج میں ہو۔ بستر پر لیٹ کر آدمی سو گیا تو وہ مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، لیکن کم سے کم مسجد اقصیٰ کہا جائے یہ کافروں کی نالج میں ہے۔ تو جب میرے نبی نے کہا میں مسجد اقصیٰ تک گیا تو لوگ کھڑے ہونے لگے ون بائی ون۔ اگر تم مسجد اقصیٰ گئے ہو تو بتاؤ اس میں پلر کتنے ہیں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ کافر وزٹڈ اور دیکھے ہوئے ہیں، جانکاری میں پلر کیسا ہے، محراب کدھر ہے، اسٹرکچر کیسا ہے، اور حضور ایسا بول رہے ہیں
ایسا بول رہے ہیں جیسے نالج نہیں بول رہی ہے. مسجد اقصی سامنے کھڑی ہے. اس لیے مسجد اقصی کہا گیا کہ امپاسبل جتنا لامکہ میں جانا ہے اتنا ہی امپاسبل لیٹے لیٹے مسجد اقصی جانا ہے. اور اگر مسجد اقصی امپاسبل نہیں ہے تو پھر لامکہ بھی امپاسبل نہیں ہے. پلیز feed in your mind and save my this sentence in the soft corner of your mind. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ نبی کے سفر کی حد نہیں ہے, یہ کافروں کی نالج کی حد ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ لے گیا, نبی گئے, اس میں سبحان الذی کہنے کی کیا ضرورت. Allah is starting by His own name. Don't look my beloved, look my power. پاک ہے وہ ذات. تو اب جانے والے کو نہ دیکھ, کوسچن پیدا ہوگا جب جانے والے کو دیکھو گے, سارے کوسچن مر جائیں گے جب لے جانے والے کو دیکھو گے. لے جانے والے میں جب طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ ایک انش سے پورا 6 فٹ کا آدمی بنا دے. باپ کے ایک انش سے 9 مہینہ پیٹ میں ماں کے باہر نکال کے 6-7 فٹ کا بنا دے اور پھر مار دے, پھر جلائے. اس کے لیے کیا امپاسبل ہے کہ رستے میں ٹھنڈک ہے, ایسی ٹھنڈک ہے کہ آدمی بریف ہو جائے, ایسی گرمی ہے کہ پگھل جائے. یہ جو ایریا ہے اتنا ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا کس نے بنایا؟ وہ جو ایریا بڑا گرم ہے کس نے بنایا؟ اور جب بنانے والا ہی لے جا رہا ہے تو گرم کی ہمت ہے کہ گرم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ تقریر کرتے ہوئے اکثر علماء فرماتے ہیں, اور صحیح فرماتے ہیں, کہ لے جانے والے کو دیکھو, کیونکہ لے جانے والے کا ذکر پہلے ہے آیت میں, سبحان الذی اسری. میں آگے ایک بات کہتا ہوں, ابے جانے والے کو بھی دیکھو, کیونکہ اگر لے جانے میں لے جانے کی طاقت ہو اور جانے والے میں جانے کی صلاحیت نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی یہ کرکٹ بال ہے, 140 کی اسپیڈ سے پھینکتا ہے, اوپر پھینکے گا, نیچے ویٹ کرنا پڑتا ہے کب بال آئے گا. کتنا اوپر جاتا ہے؟ فاسٹ بالر پھینکے, اب پہلوان پھینک دی تو 1 منٹ ویٹ کرو کہ کب بال آئے گا, بہت اوپر جائے گا. اسی فاسٹ بالر کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا دو, اسے کو اس کو ذرا اوپر پھینک, تو ہاتھ اوپر جائے گا, ٹکڑا نیچے رہے گا, کیونکہ اس میں لے جانے کی تو طاقت ہے.
مگر پیپر میں اوپر جانے کی طاقت نہیں ہے. جیسی جیسی طاقت ہوتی ہے ویسے ہی معراج ہوتی ہے. ہم یہیں رہ گئے, وہ طور پہ پہنچے, مگر جس میں زیادہ صلاحیت تھی وہ لامکان تک پہنچا. یہ بات آئے گی آگے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی میں جب حضور پہنچے, Holy Prophet arrived in Jerusalem, all prophets together. نبیوں کی جماعت ہے, اور حضور امامت کر رہے ہیں. 50 بار سنا ہے تم نے یہ بات, آج مجھ سے سنو. انبیاء کرام, all prophets in their graves in different countries. Some prophets are coming from their graves from Egypt, some coming from Iraq, some prophets are coming from this part and that part. Everyone in grave. سارے نبی قبروں میں ہیں, نماز پڑھنے چلے آئے. نماز مردوں کے لیے ہوتی ہی نہیں. بڑے سے بڑا مولوی مفتی ہوئے, وہ بھی جانتا ہے جب مر گیا تو چھٹی. مردوں پہ نماز ہے, مردے نماز پڑھائیں گے. تو میرے نبی نے سارے نبیوں کو جمع کر کے نماز پڑھوایا تاکہ آنے والی نسل نبیوں کو مردہ نہ سمجھے. انبیاء پیچھے کھڑے ہیں, آگے مصطفیٰ ہیں. نبیوں نے اپنے کو نبی کے پیچھے رکھا تاکہ آنے والی نسلیں آگے بڑھنے کا سپنا نہ دیکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کلیم اللہ نہیں ہے, خلیل اللہ نہیں ہے, روح اللہ نہیں ہے, تو یہ سڑک شاہ ملا آگے کیسے جا سکتا ہے؟ آپ یہاں آئے ہیں, مہدی اعظم مشن کے ذمہ داروں نے اعلان کیا, واٹس ایپ پہ آپ کو خبر دی, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بات پہنچائی گئی, پوسٹر نکالا گیا. عزیز القدر ہمارے داؤد پریمی اشرفی نے آپ لوگوں کو بلایا, خبر دی تب اتنے آئے ہو. پرچار ہوا, پروپیگیشن کے بعد اتنے آئے ہو, اور تم کو ٹائمنگ بھی معلوم, ڈیٹ بھی معلوم, پلیس بھی معلوم, تمہیں بتایا بھی گیا. نبی اکیلے گئے, نہ پرچار ہے, نہ اشتہار ہے, نہ میڈیا ہے, نہ کوئی خبر والا ہے, اور سارے نبیوں کو پتا ہے مسجد اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں.
ریلیشن ٹو ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. بن بتائے الگ الگ ملکوں میں لیٹے ہوئے نبی, الگ الگ ملکوں کی قبروں میں نبی. کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی پوسٹر نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, مگر سب کو صحیح ٹائم معلوم, صحیح جگہ معلوم, صحیح ارائیول معلوم. تو جب ہر نبی کے علم غیب کا یہ حال ہے تو نبیوں کے سردار کا علم غیب کیسا ہوگا؟ نماز پڑھا دی. بہت بار سنا ہوگا سرکار نے وہاں نماز پڑھائی, جماعت ہوئی. آج مجھ سے سنو, نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں, اور جو ہمارے شہزادے صدر العلماء نے فرمایا وہ 5 وقتہ, وہ پھر کیا جمعہ ٹو جمعہ, پھر عید ٹو عید. بہرحال پڑھنا جانتا ہے, اللہ توفیق دے گا تو پھر پرماننٹ بڑھے گا, تو جانتا ہے پڑھنا. لیکن کب آپ نے نماز پڑھی؟ جب ہم کو ہمارے باپ نے یا استاد نے ہمیں نماز دیا. کسی کو ماں باپ نے دیا, ہم لوگوں کا ماحول یہی ہے. نہیں تو مدرسے میں ملا یا مسجد میں آیا بچہ, اس کو سیکھا. ہم نے نماز تب پڑھی جب ہمیں نماز ملی. آپ نے نماز تب پڑھی جب آپ کو نماز ملی. دنیا بھر کا مسلمان نماز تب پڑھتا ہے جب اسے نماز ملتی ہے, مگر نماز ملے گی معراج میں, نماز ملے گی لامکہ میں. ابھی نبی کو نماز نہیں ملی اور نماز پڑھا دیا. تو پاکے جو نماز پاکے جو نماز پڑھے اسے امتی کہتے ہیں, اور جو بغیر نماز پائے ہوئے نماز پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور محدث اعظم ہند. اب اس میں ایک لفظ قرآن میں ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. بے نبی یہی نہیں ہے, سبحان الذی اسری بنبی یہی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. لفظ نبی نہیں ہے, بے عبدہ ہی. وائی ناٹ بے نبی یہی؟ یہاں عبد کیوں ہے, نبی لفظ کیوں نہیں ہے, جبکہ نبی ہی جا رہا ہے. جا رہا ہے نبی اور کہا جا رہا ہے عبد. عبد ہیں. بے نبی یہی اگر کہا جاتا تو پرابلم تھا, بڑا ڈسپیوٹ ہوتا, بڑے مسئلے ہوتے, بڑا کنفیوژن ہوتا. کیونکہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں, عبد ہونے کے لیے جسم ضروری ہے. ہم ایسا نبی بتائیں گے کہ وہ نبی ہے اور جسم نہیں ہے. تم ایک بندہ ایسا بتا دو کہ بندہ ہے اور جسم نہیں ہے. وہ نبی جو بغیر جسم کے نبی ہے, اس کی پوزیشن سب سنو. کن تو نبی ہوں وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. I was prophet and Adam alayhi salam
What about Adam? Between water and soil. The holy prophet is prophet before Adam. Kunto, I was, میں تھا. نبیوں کلیئر کٹ ورڈ ہے نبی. وآدمو بین الماء والتین، آدم پانی اور مٹی کے درمیان. آدم علیہ السلام was not completed. I was prophet. اب دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. فرسٹ مین آف دی ورلڈ آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے نہیں. آدم سے پہلے کوئی انسان، آدم سے پہلے کوئی بشر ہے؟ آدم اسی لیے ابو البشر ہے، بشر کا باپ. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے، فرسٹ مین ہے. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں. حضور کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی ہوں. تو میرا نبی آدمیت سے پہلے نبی، بشریت سے پہلے نبی، انسانیت سے پہلے نبی. اور جب انسانیت سے پہلے ہے تو انسان کیسے ہوگا؟ بشریت سے پہلے ہے تو بشر کیسے ہوگا؟ آدمیت سے پہلے ہے تو آدمی کیسے ہوگا؟ اب بات کلیئر ہو رہی ہے. حکم نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے بات ٹو بی پروفٹ. حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. اعلان نبوت کے لیے ضروری ہے. جب تمہیں اعلان کے لیے نہیں بھیجا جائے گا تو تمہیں بشری نہیں بنایا جائے گا. ایک نور ہے جو چل رہا ہے، آدم سے پہلے چلا، آدم میں گیا، آدم سے شیش میں آیا، ابراہیم میں آیا، اسماعیل میں آیا. بشر وہ تب بناؤں گا جب اعلان کے لیے بھیجوں گا. کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے یونیفارم میں آؤ. آدمی کو راستہ دکھانا ہے تو آدمی کے لباس میں آؤ. آدمی بن کے نہیں آؤ گے سرکار تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ آدمی بن کے نہیں آؤ گے تو فیملی لائف کون بتائے گا؟ اے نبی تم آدمی بن کر کے جاؤ اور چلو تاکہ تمہیں دیکھ کر میرے بندوں کو چلنا آ جائے. تم بولو تاکہ میرے بندوں کو بولنا آ جائے. تم کھاؤ پیو تاکہ میرے بندوں کو کھانا پینا آ جائے. تم روزہ رکھو تاکہ میرے بندوں کو روزہ رکھنا آ جائے. تم مسکراؤ تاکہ میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے. تم پڑوسیوں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو مدد کرنا آ جائے. مسجد نبوی میں تم اس کو اجتماع کراؤ تاکہ میرے بندوں کو عبادت کرنا آ جائے. اور محبوب تم شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو ویڈنگ لائف گزارنا آ جائے. اے رسول تم بزنس بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے. تو بشر رسول بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، مگر ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے اور حضور بشر ہیں ہماری ہدایت کے لیے. اب اگر قرآن میں ہوتا سبحان الذی اسری بنبی، یہی تو مولوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، نبی کے لیے جسم ضروری نہیں. آدم سے پہلے نبی تھے نا، ہو سکتا ہے ایسے ہی گئے ہوں. اللہ ان نادانوں کی نادانی کا بہتر جاننے والا ہے. اس لیے کہ میں یہاں نبی یہی کہوں گا نہیں کہ تم منہ کھولو بے عبد ہی. اور عبد ہوتا ہے جب روح اور جسم اکٹھا ہو. اگر دونوں الگ ہو جائیں تو نہ روح کو کوئی عبد کہے گا نہ جسم کو کوئی عبد کہے گا. دونوں مل جائیں تو عبد. تو لے جا رہا ہوں میں نبی کو، رسول کو، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ وہ عبد کی حیثیت سے جا رہے. اور عبد کے لیے جسم ضروری ہے تو یہ میرا جسمانی ہو رہی ہے. جسمانی معراج پر دوسرا اشارہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے تو اکیلے تھے؟ نہیں، اکیلے نہیں تھے، دو تھے، ایک اور ساتھ میں تھے، بڑی عظیم ہستی، وہ بھی ساتھ میں۔ جیسے ہی سدرا پہ پہنچے، sorry, you go alone, I can't cross the line, otherwise I will be burned. فروغ تجلی بسوزت پرم، میرے پر جل جائیں گے، this is my limit۔ اب اگر حضور جسم کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو آگ لگنے کی بات کہاں سے نکلتی؟ جلووں سے جل جانے کی بات کہاں نکلتی؟ اور یہ بھی میں ملک ہوں، میں جل جاؤں گا، آپ مجھ سے اوپر ہیں، آپ نہیں جلیں گے۔ یا اس کو اور ایزی بناؤں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کیسے چلوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، I can't go with you because I am not like you, I am not like you, I am not like you۔ اور کیسے آپ کو روکوں؟ You are not like me, you are not like me, I am not like you, you are not like me۔ میں چل نہیں سکتا، تمہاری طرح نہیں ہوں، اور روک نہیں سکتا، آپ ہماری طرح نہیں ہیں۔ تو رسول پاک کو اپنی طرح نہ ماننا، اپنے کو رسول کی طرح نہ ماننا، یہ زمین کے کسی شہر کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، یہ جبریل کا عقیدہ ہے، عقیدہ جبرائیل ہے، جو نبیوں کے پاس وحی لاتا تھا اس کا عقیدہ، جس نے موسیٰ کو توریت دیا اس کا عقیدہ، جو عیسیٰ کے پاس انجیل لائے اس کا عقیدہ، ارے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جو قرآن لے آیا اس کا عقیدہ۔ سنیوں ناز کرو، تم مردوں کے عقیدے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہو، جبریل امین ہمارے ہم عقیدہ ہیں۔ It is a human psychology if I'm here, anyone from UP, my neighbor district, Azamgarh, Jaunpur, Faizabad, came in Balakban and met me, I will be most happy. Oh, from my area. Love of the nation, love of birthplace, natural. اور کہیں اپنے عقیدے کا ٹرین میں مل جائے۔ میں سیٹ پر گیا فلائٹ پہ کہ جدہ جانا ہے، اس سے بات چیت کیا، ارے وہ تو سنی سہول عقیدہ ہے، چشتی رنگ میں رنگا ہوا ہے، ہمارا تو پتہ ہی نہیں چلا یہ 6 گھنٹہ کدھر گیا۔ بیٹھنا یاد رہا، اترنے کی آواز سنی، پیار آپس میں۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ مکہ معظمہ میں آئی واز واکنگ، ایک آدمی آیا، مجھے گھور رہا تھا، میں نے کہا یہ خبری تو نہیں ہے، کیونکہ جب میں جاتا ہوں تو ڈپارٹمنٹ میں ہلچل ہوتی ہے، آ گیا ہے، اور کہاں جمعہ الگ کرتا ہے، کہاں جماعت کرتا ہے، پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ۔ پوچھا لوگوں نے آپ ایسا کیوں کرتے؟ میں نے کہا میں یار حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے تھوڑی آیا ہوں۔
اس کو میں انڈیا میں بھی بچاتا ہوں، یہاں بھی بچاؤں گا. اپنی نماز انڈیا میں بھی بچاتا ہوں، یہاں بھی بچاؤں گا. اسی لیے تو حج میں جماعت نہیں ہے، تاکہ اپنا اپنا حج کر کے واپس آ جایا کرو. حج ایک عبادت ہے جس میں جماعت ہی نہیں ہے. اکیلے طواف کرو، اکیلے صحیح کرو، اکیلے کنکری مارو، اکیلے قربانی کرو، اکیلے چلے جاؤ. اللہ کو معلوم ہے نا، اگر یہاں جماعت کروں گا تو بہت سارے بندے حج نہیں کر پائیں گے. جب دہشت گردوں کا قبضہ ہوگا تو کون جائے گا؟ ٹیررسٹ کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ nobody is happy behind terrorist. چاہے ریلیجیس ٹیررسٹ ہو، ویپن سے ٹیررسٹ ہو، مینٹلی ٹیررسٹ ہو. so many kinds of terrorism. I hate all kinds of terrorism. I reject all kinds of terrorism. تو مجھے گھور رہا تھا تو میں نے کہا آپ ہاشمی شاہ صاحب ہیں؟ شاہ صاحب بولا. میں نے کہا یہ تو سنیوں کا لہجہ ہے، پنجاب کا. میں کہا جی، کائے کو نہ بولوں جی. کہا وہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے چاہا ہے، خواہش ہے ان کی کہ آپ ایک تقریر جو ہے ان کی جو ہیں سب جمع ہے کر دیجئے. اچھا اپنے عقیدے کا ہے. ہاتھ پکڑ کے میں اس کو الخالد ٹورز اینڈ ٹریولز کے اپر چیمبر پہ لے گیا. کہا بیٹا کھا، 4-5 قسم کا چکن ہے، کھاؤ. وہ ایک بیسٹ اینڈ بہت کاسٹلی اور مہنگا ٹور ہے بمبئی کا. اور کافی پلایا اس کو. وہ تو نیچرل اپنے عقیدے کا ملا نا. اندھیرے میں روشنی مل جائے، مکے میں سنی مل جائے، بڑی خوشی ہوتی. اپنے عقیدے کا ہے، سارے گوشے ختم. نو پاسٹ نو فیوچر، اونلی پریزنٹ. اس کو میں نے کھلایا پلایا، دعا دیا، ٹائم دیا کہ ٹھیک انشاءاللہ آؤں گا. اس نیچرل ایٹیچیوڈ کو اف یو نو تو سوچو. جبریل امین فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، گریٹسٹ اینجل ان اینجلس. اور ان کا عقیدہ یہ رسول ہماری طرح نہیں، ہم رسول کی طرح نہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، فرشتوں میں کوئی گروپ نہیں ہے. فرشتوں میں گروہ بندی، نہ فرشتوں میں گروہ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے. فرشتے ایک عقیدے کے ہیں. ان کے یہاں کوئی بندی ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ نہ نوٹ بندی، نہ میٹ بندی، نہ نس بندی. کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے، معصوم ہیں، ایک عقیدے کے ہیں. اور جو عقیدہ جبریل کا ہے وہی عقیدہ سارے فرشتوں کا ہے، وہی عقیدہ میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، وہی ملک الموت کا ہے. تو جب ملک الموت سنیوں کے گھر میں آتے ہوں گے ڈیوٹی پر آئے ہیں، بابا کو لے جائیں گے. ملک الموت بابا کے پاس آئے، ارے یہ تو اپنے عقیدے کا ہے. یہ تو اپنا ہم عقیدہ ہے. جو مسلک جبریل کا ہے وہی مسلک سنی کا ہے. یہ بھی رسول کو بے نظیر سمجھتا تھا، لاجواب سمجھتا تھا، بے مثال سمجھتا تھا، کبھی اپنی طرح نہیں سمجھا. تو یہ تو میرے عقیدے کا ہے.
پر آیا ہوں ڈیوٹی پہ، لے جانا ہے ضرور، تو بندہ اپنا ہے، ذرا پیار سے لے چلو، آسانی سے لے چلو، جتنا میں کر سکا تھا مکے میں اس سے زیادہ وہ ملک الموت رعایت کریں گے، کنسیشن کریں گے، فیسلٹی دیں گے، ڈیوٹی ہو، اس ڈیوٹی میں بیوٹی ہو، ذرا پیار سے لے چلو، ذرا آسانی سے لے چلو، بندہ اپنے عقیدے کا ہے، ایسا لے چلو جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا، ایسا لے چلو جیسے شاخ سے فلاور توڑ کے لے چلو، ایسا لے چلو جیسے بیڈ پر رکھا ہوا پھول اٹھا لیا، آسانی سے لے چلو۔ اور جب ان کے پاس جاتے ہوں گے نبی کو اپنی طرح سمجھتا، جبریل کے عقیدے کو اپوزٹ تھا تو، میرے عقیدے کے خلاف لے جانا اسے بھی ہے، اب اس میں ایموشن بھی ہے، اپنی طرح سمجھتا تھا، لے آگے سمجھ جاؤ، جب وہ مضبوطی سے پنجہ گاڑیں گے منہ سے لے کر آنتوں تک، تو نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں سے نکلے۔ ہر ممکن جگہ سے کچھ نہ کچھ نکل پڑے، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ہاشمی سے نہیں ڈرتے نو پرابلم، ملکن موت سے تو ڈرو، تاکہ جب وہ تمہیں لے جائیں تو آسانی سے لے جائیں، اور مرنے کے بعد چہرہ دکھانے کے لائق تو رہو۔ جبریل امین ٹھہر گئے، مصطفیٰ گزر گئے، لامکہ۔ سگنل دیکھا، یہ بڑی اچھی جگہ لگایا آپ نے۔ چلیے میں شارٹیسٹ پاسبل وے انشاءاللہ باقی جامع الہاشمی میں نپٹائیں گے۔ وہاں بنو ہاشم کا سینٹر ہے، یہ محدث اعظم کا سینٹر ہے، دونوں ہاشم بنو ہاشم، وہ خاندان ہے اور یہاں پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 ٹائم کی نماز دی۔ میں جو آپ جانتے ہو پہلے وہ بتا دوں، پھر وہ بتاؤں جو نہیں جانتے۔ 50 وقت کی نماز رسول پاک کو دیا، اور رسول پاک لے کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کا یا رسول اللہ کتنا ملا؟ 50 ملا۔ بولے امت کے اوپر بوجھ ہے، اس کو ذرا کم کر دیجئے، میک لیس۔ اللہ نے 50 کو 45 کیا، موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے، 10 بھی بہت زیادہ ہے، قیامت تک کا معاملہ ہے۔ حضور پھر واپس گئے تو اللہ نے 10 کو 5 کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور بھی ذرا کم کروا دیجئے تو اچھا ہے، کیونکہ آگے لوگ ابھی تو سب پڑھیں گے لیکن آگے نہیں پڑھیں گے، اور کم کرا دیجئے، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ رسول پاک نے کہا اللہ نے جتنا کم کیا میں نے کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کروں۔ یہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 کیا، دھیرے دھیرے کم کیا، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا اگر رسول کو علم غیب ہوتا تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے دوا کیوں رہا ہے، 50 کو 5 ہی تو دینا ہے۔ تو give me one time 50 to 5۔ Holy Prophet requested, oh Allah, make less۔
تو 50 چینج انٹو 5 اوکے فائنل. یہ 50 سے 45 رسول نے کیا, 45 سے پھر 40 ہوا, 40 سے 35 ہوا, پھر 35 سے 30 ہوا, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15. اگر علم غیب ہوتا تو 5 ہی لیتے اور چلے آتے. علم غیب نہیں تھا, اسی لیے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کتنا کم کرے گا, اس لیے بار بار گئے اور بار بار کم کرایا اور دھیرے دھیرے کم ہوا. تو سنی بولا بھائی بدتمیزی اور گستاخی میں اگر کوئی تیرا باپ نکلا, تو رسول پر اٹیک کر کے بیٹھ گیا, تیرا باپ نکلا وہ خدا کے بارے میں بولے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے, اللہ ہی کو نہیں پتا تھا کتنی بار میرا رسول آئے گا. اگر معلوم ہوتا تو وہ 50 کا 5 دے دیتا, اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی بار آئیں گے. تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10, 10 سے 5, اسے بھی نہیں معلوم تھا کتنی بار آئیں گے. تو وہ چلا پڑا. جب سانپ کے دم پہ پیر رکھو تو پھن مارتا ہے. جیسے ہی پیر رکھا سنی نے بولا دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے, دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. تو سنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا میرے نبی کی مصلحت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی حکمت بتاؤں گا. اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا اور نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا, اس کی مصلحت بھی بناؤں گا کہ وہ امتی ہوں. پہلے بندہ ہونے کا حق ادا کروں گا, پھر امتی ہونے کو کہ اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا. ارے اللہ عالم الغیب ہے, بے وقوف عالم الغیب نہیں مانتا. اللہ عالم الغیب ہے, اس کو معلوم ہے کہ میرا محبوب آ نہیں رہا ہے, بھیجا جا رہا ہے, اور بھیجنے والا لفظ گھٹوانے کا بہانہ بنائے ہوئے. اصل میں وہ میرے حبیب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں نے جو دیکھا تھا طور پہ وہ ذات کی تجلی نہیں تھی, ذات کی تجلی نہیں تھی, صفت کی تجلی, صفت کی تجلی. وہ بھی کیا دیکھنا, خرا موسیٰ صائقا, گرے بے خود. اب جب اللہ نے لن ترانی کہہ دیا تو ترانی کہاں سے ہو. لیکن یہ نبی ذات کبریا خدا کو دیکھ کے آ رہا ہے. اس کی آنکھوں میں وہی نور آئے. میں موسیٰ ہوں, موسیٰ ڈائریکٹ خدا کو کبھی نہیں دیکھا, پہلے طور کے وسیلے سے دیکھا تھا, اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں. حضور محدث اعظم. تو اللہ جانتا ہے کہ اگر میں 50 کو 5 کر دوں گا تو میرا کلیم ایک ہی بار دیکھ پائے گا. اس لیے کلیم کے جذبہ عشق کو معتبر بنانے کے لیے, درجہ قبولیت دینے کے لیے رب نے کہا 50 کو 45 کرتا ہوں موسیٰ دیکھ لے, 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو, 40 سے 35 موسیٰ پھر دیکھو, 35 سے 30 موسیٰ پھر دیکھو, 30 سے 25 موسیٰ پھر دیکھو, 9 بار دیکھو. اب 5 رکعت پر مصطفیٰ ٹھہر جائیں تو 10ویں بار نہیں دیکھو گے. تو دھیرے دھیرے گھٹانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ میرا کلیم میرے حبیب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھے, بار بار دیکھے. دھیرے دھیرے گھٹاؤ تاکہ 9 بار دیکھے. اور رسول کی مصلحت یہ تھی کہ یہ جو مکان امہانی میں جبریل آئے
یہ براق آیا، یہ جو رف رف رہا، یہ میری ضرورت نہیں تھے، میں ان کے لیے مجبور نہیں تھا، یہ میری شان و شوکت کا ظہور ہے، میری ضرورت نہیں، بغیر جبریل کے، بغیر رف رف کے، بغیر براق کے میں منزل پہ جا سکتا ہوں۔ اسے سنیو دیکھو، سنیو دیکھو، ایک بار خدا لے گیا، سبحان الذی اسرا، ایک بار خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک بار رب لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں، خود جا رہا ہوں۔ ابھی ایک بات آ رہی تھی، اگر پوری معراج کو ایک لفظ میں کہنا ہو، وہ میرے دماغ میں اچھل کے ایک لفظ آ رہا ہے، پوری معراج کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اللہ سے قربت۔ چلو مسجد اقصی سے قربت کے لیے، چلو مسجد اقصی تک قربت کے لیے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سماؤں میں قربت کے لیے، سدرہ تک پہنچے قربت کے لیے، لامکہ میں پہنچے قربت کے لیے، مشاہدہ جنت کیا قربت کے لیے، نشانیاں دیکھی قربت کے لیے، آیات کو مشاہدہ کیا قربت کے لیے، اللہ کو دیکھا قربت کے لیے۔ امتیو ناز کرو اپنی قسمت، اور اس جملے کو اپنی جان سے لگا کے، اپنے سینے سے لگا کے جانا، امتیو ناز کرو اپنی قسمت۔ میرا نبی ایک بار، صرف ایک بار گیا قربت کے لیے، 9 بار جا رہا ہے امت کے لیے۔ ایک بار قربت کے لیے، 9 بار امت کے لیے۔ امتیوں اپنی 9 جانیں نبی پہ قربان، اپنا مال و زر نبی پہ قربان، آل و اولاد نبی پہ قربان، کربلا ہو تو قربان، ہند ہو تو قربان، سندھ ہو تو قربان، کیونکہ یہ نبی اپنی عظمت و قربت کے لیے ایک بار، اور امتیوں کو بار سے بچانے کے لیے، بوجھ کم کرنے کے لیے 9 بار۔ تو میرے رب میں لے جانے کی قدرت ہے، تو میرے نبی میں جانے کی صلاحیت ہے۔ اور 5 وقت کی نماز لے کر کے ہمارے پاس آئے، ہوگا دیکھ وہ تو میری معراج تھی، یہ 5 وقت کی نماز تیری معراج ہے، اس لیے ہم کو معراج کے اس تحفے کو بہت مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا
سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الفاتحہ إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. صفحے بنا لیں.